اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے اعمال بتاؤں جس کے کرنے سے آپ جس کام کے لیے یا جس مشکل کے لیے کر رہے ہیں وہ اس کا حل یقینی نکل آئے، کیونکہ بعض اوقات ہم عمرہ پہ بھی جاتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال، ہماری دعائیں وہاں پر قبول نہیں ہوتی۔ وہ یہ وجہ نہیں ہے کہ وہاں پر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حرم پاک میں، حرمین میں دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں پر قبول ہوگی؟ اور یہ کہ انسان اللہ سے مانگے اور اللہ نہ دے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خلاف ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے پھر گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، خانہ کعبہ کو دیکھ کر اللہ سے مانگے پھر بھی دعا قبول ہو، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل میں وجہ ایک اور ہے، ہماری ناامیدی جو ہے وہ ہماری دعا میں قبولیت میں اڑے آ جاتی ہے۔ ہم کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ بھائی جو چیز میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، تو یہی یقین جو ہے ہمارا خراب ہے۔ اگر یہ یقین کامل اللہ تعالیٰ پہ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ یہاں پر بھائیو آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، کیونکہ آپ پریشان حال ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو ویڈیو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک خوبصورت واقعہ میں آپ کو سنا دوں۔ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف یہ طواف کر رہے تھے، ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ رو رو کی دعا کر رہا تھا۔ حجاج نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا مانگ رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اندھا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ تو حجاج بن یوسف جو کہ بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں، سب کو پتہ ہے، اس آدمی کو بھی پتہ تھا کہ بھئی حجاج بن یوسف کا نام اس نے سنا تھا کہ وہ بڑا ظالم ہے۔ تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے پتہ نہیں ہے آپ کون ہے۔ اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں، اب میں طواف کر رہا ہوں، میں آپ کی طرف سے یا جہاں سے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، جب میں دوبارہ یہاں چکر مکمل کروں، اگر آپ کی آنکھیں واپس نہ مل گئی، مطلب آپ دیکھ نہیں سکے، تو میں آپ کا سر قلم کر دوں گا۔ تو حجاج بن یوسف آگے بڑھنے لگے اور وہ بندہ اور بھی رو رو کی دعا مانگنے لگا۔ اب جب حجاج بن یوسف دوبارہ اس شخص کی طرف نزدیک ہوئے تو اس شخص نے چلانا شروع کر دیا، میری آنکھیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے واپس کر دیا، میں دیکھ سکتا ہوں۔ تو حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ اے بندے، جو پہلے تو رو رہا تھا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تو تجھے یقین نہیں تھا، اگر تجھے یقین ہوتا تب اللہ تعالیٰ تجھے ضرور آنکھیں نوازے تھا۔ اب دیکھیں موت کے ڈر سے آپ نے اللہ پر یقین کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں عطا کر دی۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اگر میں سنانا چاہوں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ کو واقعات سنانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پہ اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو عمل ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی مشکل اور ناممکن حاجت پوری نہ ہو، چاہے آپ جاب کے لیے پریشان ہیں، چاہے آپ شادی کے لیے پریشان ہیں، چاہے آپ کسی مرض میں پریشان ہیں، پریشانی کوئی بھی ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی، کسی دشمن نے آپ پہ حملہ کیا ہوا ہے یا وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کسی نے آپ کے خلاف مقدمہ کیا ہو، مطلب دنیا کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مشکل ترین کام آپ یہ کر کے آزما لیں، انشاءاللہ جو یقین میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس یقین کے ساتھ کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سورج مشرق سے نکل سکتا ہے، مغرب سے نکل سکتا ہے، مشرق میں ڈوب سکتا ہے، لیکن آپ کے وظیفے کا اثر کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اب وظیفے کو آپ نے سمجھنا ہے کہ کیونکہ وظیفے کو اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اب اس کے لیے سب سے بہترین دن جمعہ کا ہے، آپ جمعے کے دن کر لیں۔ اگر جمعے کا دن آپ کو میسر نہیں ہے تو آپ جمعرات کے دن کر لیں۔
اور اس کا سب سے بہترین وقت جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے. تہجد میں آپ نہیں اٹھ سکتے تو آپ ایسا کریں کہ اس کو مغرب کے بعد کر لیں, عشاء کے بعد کر لیں, لیکن اس کو آپ نے ایسی جگہ پہ کرنا ہے جہاں پر بالکل خاموشی ہو, جہاں پر آپ اپنا درد اپنے رب کو سنا سکو, جہاں پر درد سناتے ہوئے آپ کو شرم نہ آتی ہو, کوئی جھجک محسوس نہ ہو, بلکہ ایسے ہو کہ بھائی ایک مجنو ہے جو لیلا کے سامنے بیٹھ کر اپنی پوری باتیں سنا رہا ہے. اسی طرح آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہوں اور اپنے سارے غم دکڑے اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہوں, اور وہ اللہ میری سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ میری قبول بھی کر رہا ہے. تو اس یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں, سوال ہی پیدا نہ ہو, آپ کا کوئی کام نہ ہو. اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف. وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے صرف 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے, اس میں آپ کوئی بھی صورت ملا کے پڑھ سکتے ہیں, 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے ہیں, اس کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے, اس کے بعد 1 بار یاسین شریف پڑھنا ہے. اب یاسین شریف میں جب بھی آپ مبین پر پہنچیں گے, آپ نے فوراً سجدے میں جا کے 41 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے 41 بار. اسی طرح سجدے سے سر اٹھا کر یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ تو اسم اعظم ہے, تیرے محبوب نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جو دعا مانگے کا قبول ہوگی, تو یا اللہ اس اسم اعظم کی برکت سے, اور جو میں کلام پڑھ رہا ہوں یہ قرآن پاک کا دل ہے, اس کلام پاک کی برکت سے میری فلاں حاجت پوری فرما. حاجت کوئی بھی ہو آپ بیان کر دیں. اب اس مبین سے جہاں پر آپ نے چھوڑا تھا شروع کر لیں, اگلے مبین تک, دوسرے مبین پر, پھر آپ فوراً سجدے میں جا کے 41 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے یہی دعا کریں. اسی طرح 7 مبین پر آپ نے یہ کرنا ہے. وظیفہ ختم کر لینے کے بعد پھر 21 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں, یا اللہ فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ میں نے پڑھا, یا اللہ میری فلاں حاجت پوری فرما دے. انشاءاللہ ابھی آپ دعا مانگ رہے ہوں گے کہ آپ کی حاجت پوری ہوئی ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ کی بعض اوقات منشا ہوتی ہیں, ایک بار دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے لیکن اس میں کچھ دیر ہوتی ہے, تو آپ دوسرے دن پھر کر لیں, تیسرے دن پھر کر لیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو, کیونکہ یاسین شریف کے بارے میں اور آیت کریمہ کے بارے میں بڑے احادیث ہیں. اس وقت ان تمام احادیث کا سنانا میرے لیے مشکل ہے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. بس آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور پھر کمال دیکھیں. آپ, مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی مشکل ہو آپ کسی کے پاس نہیں جائیں گے, بس صرف یہ ایک عمل کریں گے. آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, آپ کو عمرے کی تڑپ ہے, آپ کو حج کی تڑپ ہے, آپ چاہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کو دیکھوں, مدینہ کو دیکھوں, بس آپ یہ کریں, اللہ سے دل لگا کے کریں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ میری سن رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے معجزات ہوتے ہیں, کیسے کیسی کرامتیں ہوتی ہیں. ہمارا بس صرف یقین ہونا چاہیے. امید کرتا ہوں عمل آپ کو پسند آیا ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.